ڈاکٹر منظور مینگل صاحب جو ہے ان کو لوگ ایک بڑی ہستی اور شخصیت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور ان کو ایک علمی انسان سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب جو ہے ان کا تعلق علماء دیوبند سے ہے اور وہ علماء دیوبند کو اپنا مقتدا اور اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب جن لوگوں کو آپ قرآن کے سمجھنے والے تسلیم کرتے ہیں، جن لوگوں کے آپ احترام کرتے ہیں اور جن لوگوں کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ان پڑھ جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی دیوبندیوں کے شیخ الحدیثوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن کے معنی اور ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے، تو اب میرا سوال یہ ہے کہ علماء دیوبند نے ان لوگوں پر کیوں گمراہی کا فتویٰ لگایا جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ کیا یہ قرآن کو سمجھنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کو سمجھنے والوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ آپ ان پر گمراہی کا فتویٰ لگائے، آپ ان کو معتزلہ کہے، آپ ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دے؟ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی؟ اب یہاں پر ڈاکٹر منظور مینگل صاحب اور ان کے چاہنے والوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یا تو علماء دیوبند غلط ہے اور وہ غلطی پر ہے آپ کے نزدیک کیونکہ علماء دیوبند نے پنجپیری جماعت والوں پر گمراہی کا فتویٰ لگایا ہے، اور یا پھر ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی جو بات ہے کہ وہ قرآن کو زیادہ سمجھنے والے ہیں اور جو قرآن کو سمجھنے والے زیادہ ہوتے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید، اگر اس کو کوئی سمجھنے والا انسان ہو وہ کبھی بھی کسی وقت بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی قابل ہے یا آپ کی جامعہ صدیقی کے اساتذہ میں کوئی قابل ہے یا آپ کی کراچی میں کوئی قابل استاد آپ کو لگتا ہے تو میں ایک داڑھی منڈا لاتا ہوں، اس کے ساتھ بحث کرو۔ مشکلات اور قرآن میں اتنا ماہر ہے، اب تو داڑھی منڈانا انہوں نے شروع کر دی ہے، ٹھیکہ داری کرتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کا بھلا کرے ان حضرات سے شیخین سے انہوں نے پڑھا ہے، کہتے مشکلات قرآن تو میرے لیے اس طرح ہے، مشکلات قرآن کہتے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، ظاہر کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو خود یہ کہ جاہل لوگ ہیں، لیکن میری دانش کے مطابق کوئی اچھا سا شیخ الحدیث اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو جب یہ سمجھنے والے ہیں تو سمجھنے کے باوجود ان پر گمراہی کا فتویٰ کیوں؟ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے جامعہ صدیقیہ میں سے کوئی قابل طالب العلم یا اسی طرح جامعہ صدیقیہ میں کوئی استاد جو قابل ہو یا کراچی میں کوئی قابل ہو تو میں ایک داڑھی منڈا لاتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ بحث کریں۔ مطلب یہ ہے کہ پنجپیری جماعت میں وہ انسان جو عالم بھی نہ ہو، وہ ان پڑھ ہو، امی ہو، اس کے چہرے پر سنت رسول بھی نہ ہو، لیکن وہ قرآن کو ہمارے شیخ الحدیثوں سے بہتر سمجھتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کے جملے وہ فرماتے ہیں کوئی اچھا سا شیخ الحدیث اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو بھائی کیا شیخ الحدیث اور ایک پنجپیری جماعت کے ایک ادنا امی ان پڑھ کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکنا؟ یہ شاید آپ کے مدرسے کے شیخ الحدیث تو ہو سکتے ہیں، لیکن علماء دیوبند کے مدارس میں پڑھانے والے شیخ الحدیث کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ کتنی توہین ہے ہمارے شیخ الحدیثوں کی۔ زینت المحدثین شیخ محمد ادریس دامت برکاتہم العالیہ، کیا ان سے کوئی پنجپیری جماعت کا ایک ان پڑھ امی اور جاہل بہتر سمجھنے والا ہے؟ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مجھے سننے والے ہیں، جو طلباء کرام مجھے سنتے ہیں، کہ بھائی کب تک آپ شخص پرستی کے اس شرک میں مبتلا رہو گے؟ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب بے شک ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جس طرح وہ ہمارے علماء دیوبند کی توہین کرتے ہیں، جس طرح وہ ہمارے علماء دیوبند کی بے عزتی کرتے ہیں، جس طرح وہ ہمارے علماء دیوبند کے مقابلے میں غیروں کو ترجیح دیتے ہیں، جس طرح وہ علماء دیوبند کے مقابلے میں غیروں کی تائید کرتے ہیں، جس طرح وہ علماء دیوبند کے مقابلے میں غیروں کی صفت بیان کرتے ہیں، یہ کبھی بھی علماء دیوبند کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ لیکن بس ان کے پاس فالورز ہے، فین ہے، وہ ایک بڑا مولوی ہے، ان کے پاس مال دولت ہے، تو پھر اس کے ہر بات جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی کیا پنجپیری جماعت والے اگر قرآن کو سمجھتے تو پھر علماء دیوبند نے ان کو گمراہ کیوں قرار دیا؟ اگر پنجپیری جماعت کے جاہل جو لوگ ہیں وہ ہمارے شیخ الحدیث سے زیادہ قرآن سمجھنے والے ہیں تو پھر ان کے بڑے جو پڑھانے والے ہیں ان پر گمراہی کا فتویٰ نام لے کر فتویٰ لگا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟
اور میں ڈاکٹر منظور مینگل صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ بڑی علمی شخصیت ہے، آپ نے کبھی المسلک المنصور کا مطالعہ کیا ہے، آپ نے کبھی خضریات کے بیانات سنے ہیں، آپ نے کبھی اکابر کا باغی کون کے نام سے خضریات کی کتاب کا مطالعہ فرمایا ہے؟ اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو پھر وہاں پر وہ ہمارے اکابرین کے بارے میں بدزبانی بھی کرتے ہیں خضریات، اور ان کو مشرک بھی کہتے ہیں، خصوصاً پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ، اور اسی طرح اکاڑوی رحمہ اللہ کو تو وہ دجال اور شیطان جیسے لقب سے نوازتے ہیں۔ تو کیا وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کسی کو غلط ناموں سے نہ پکارے؟ جب وہ اپنی کتابوں کے اندر ہمارے اکابرین کو غلط ناموں سے یاد کرتے ہیں تو کیا وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ اگر وہ قرآن کے سمجھنے والے ہوتے تو وہ حیات الانبیاء کا منکر ہوتے، اگر پنجبری جماعت والے قرآن کو سمجھنے والے ہوتے تو پھر وہ سماع الموتیٰ کے قائلین پر شرک کا فتویٰ لگاتے، اگر پنجبری جماعت والے قرآن مجید کو سمجھنے والے ہوتے تو پھر وہ جسم کے لیے اور اس دنیا کا جو قبر جو گڑا ہوتا ہے اس میں عذاب کے منکرین ہو جاتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی یا تو پنجبری جماعت والے قرآن کو سمجھنے والے ہیں، پھر ان کے تمام عقائد درست ہے، اور ہمارے جو اکابرین نے جو فتویٰ بازی کی ہے، جو فتوے لگائے، پھاڑ دو ان کتابوں کو، آگ لگا دو ان فتوے کو۔ ہم طلباء کرام آپس میں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت کی بنیاد پر ہماری ذہن میں اکابرین کا جو نقشہ ہے وہ ڈال کر ہمیں اور پنجپیری کو آپس میں لڑوانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ پنجپیری طلباء اور علماء دیوبند کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے مابین اتنی نفرت ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے ہیں، اور آپ بڑے جب من پسند جب چاہو کسی کی صفت کرو، جب چاہو کسی پر رد کرو۔ یہ کیا ناٹک ہے؟ علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا طلباء کو گمراہ کرنے کی چال ہے؟ طلباء تو نادان ہوتے ہیں، طلباء کرام کے پاس تو اتنی علمیت نہیں ہوتی ہے، طلباء کرام تو مخلص ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ اپنے مستقبل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے خدا کی قسم کہ وہ اپنی کزنوں کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، میں نے ایسے طلباء دیکھے ہیں کہ وہ اپنے چچوں اور اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ بات تک نہیں کرتے کہ بھائی یہ علماء دیوبند کے خلاف ہے، اور آپ ان کی صفت بیان کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات پر کفر کے فتوے لگائے، آپ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں اور ان کے بعد بھی ٹھیک ہو گیا، آپ کے تمام اکابر علماء دیوبند بس کافر ہے، کیونکہ وہ تو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے والوں کے جو فتوے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ کیا قرآن کو سمجھنے والا کبھی غلط فتویٰ دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ تو جب وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ان کے نزدیک علماء دیوبند کافر ہے، ان کے نزدیک علماء دیوبند مشرک ہے، تو پھر تسلیم کرو کہ بھائی قرآن کو سمجھنے والوں کا فتویٰ بحق بجانب ہے۔ جلا دیں ان فتووں کو جن میں یہ کہا گیا ہو کہ بھائی پنجپیری جماعت والے منکرین حیات ہونے کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پھاڑ دو ان تمام کتابوں کو، جلا دو ان تمام کتابوں کو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ علماء دیوبند کی جو منہج کے خلاف جو پنجپیری جماعت ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ آپ کے فتووں میں یہی الفاظ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حیات الانبیاء حق مسئلہ ہے۔ اب کوئی حیات الانبیاء کا انکار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ انکار کرنے والا قرآن کو سمجھنے والا ہے، تو پھر بات یہ ہوگی کہ وہ ان کا انکار کرنا بھی درست ہوگا کیونکہ وہ قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پنجپیری جماعت والے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، تو پھر وہ قبر میں عذاب کو نہیں مانتے، تو پھر ان کا حق مسئلہ ہوگا کیونکہ وہ تو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کی سے بات کرتے ہیں، تو پھر قبول کرو، تسلیم کرو۔ وہ علماء دیوبند کو مشرک کہتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے والا انسان کبھی بھی غلط فتویٰ نہیں دے سکتا، تو پھر تسلیم کرو کہ آپ کے علماء دیوبند مشرک ہے۔ یہ کیا ناٹک ہے؟ جب بھی کسی کے فالوورز اور فین بڑھ جاتے ہیں، جب بھی کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے، جب بھی کوئی ایک مالی اعتبار سے ایک مقام پا لیتا ہے، بس پھر ان کی ہر بات حرف آخر ہو جاتی ہے۔ ظالم و خدا کا واسطہ طلباء کرام گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ ہمارے لیے کوئی شخصیت بھی جو ہے وہ معیار حق نہیں ہو سکتے اس دور میں۔ ہمارے لیے معیار حق جو تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ پنجپیری جماعت کے کئی فتوے میں آپ کو صحابہ کرام کے فتووں کے خلاف ثابت کروں گا۔ میں آن لائن لائیو مناظرہ کے لیے بھی تیار ہوں، اور جو کوئی بحث کرتا ہے میرے پاس آ جائے تو انشاءاللہ میں اس کو ثبوت کے طور پر میں اس کو پیش کروں گا کہ بھائی مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل غلط ہے۔ نکال دو اپنے مدارسوں سے۔ میں
तमाम लोगों तलबा किराम से भी सवाल करता हूँ कि आप लोगों ने शरहुल अक़ाइद की जो किताब पढ़ी है, कभी आप लोगों ने अपने मुदर्रिस से ये सुना है, पढ़ाने वाले उस्ताद से, कि भाई इस किताब को लिखने वाला इंसान गुमराह था और ये किताब आपको गुमराही की तरफ ले जाएगी? ये कभी सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो फिर पूछो अपने असातिज़ाए किराम से। अगर मंजूर मेंगल साहब को आप इल्मी समझते हैं, पूछो अपने असातिज़ाए किराम से कि भाई मंजूर मेंगल साहब वो इल्मी इंसान है, वो उनका मुकाबला इल्म की दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो फरमाते कि भाई शरहुल अक़ाइद जो है ये गुमराही की किताब है और आप लोगों ने तो हमें पढ़ाया कि ये हिदायत की तरफ आपको ले जाएगी। अब आपके असातिज़ाए किराम की बात दुरुस्त है कि जो आपके अक़ाइद को दुरुस्तगी के लिए वो शरहुल अक़ाइद का दर्स देते हैं, ये हक बजानिब है, या फिर मंजूर मेंगल साहब कहते हैं कि शरहुल अक़ाइद जो है वो गुमराही की किताब है, वो हक पर है। अगर आप मंजूर मेंगल साहब को हक पर समझते तो फिर अपने मदारिस से निकाल दो ये तमाम किताबें जिन पर वो गुमराही का फतवा लगाते हैं। अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह जो है वो गुमराह हो गया, पंचपीरी जमात वाले जो है वो कुरान को समझने वाले हो गए, तो फिर हमारा काम क्या है कि हम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह की किताब को पढ़ें तो अपने मदरसों में, और फिर हम पंचपीरों के खिलाफ मैदान में उतरें? बस ठीक है, जो कुरान को समझते हैं फिर फतवा लगा दो कि भाई इनके पीछे नमाज भी हो जाती है, ये अकबरस लोग हैं, बस तलबा किराम के आपस में जो नफरत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये सब कुछ नाटक है। दीन के नाम पर लोगों को गुमराह करना, खुदा की कसम ये मुस्लिमों की शान नहीं है, ये उलमाए देवबंद का बिल्कुल तरीका नहीं है। अकायद और नजरियात तो जो है, अकायद और नजरियात की बुनियाद पर जो फतवा लगता है, जब तक इंसान उन अकायद और नजरियात को तब्दील न करे तो फतवा भी तब्दील नहीं हो सकता। अब अकाबिरीन उलमाए देवबंद का एक फतवा, मंजूर मेंगल साहब का दूसरा फतवा, और हालान के हाल ये है कि पंचपीरी जमात वाले ने अपने अकायद में किसी किस्म की तब्दीली भी नहीं की है। तो फिर हम क्या कहेंगे? हम क्यों मुनाजरा करते हैं पंचपीरी जमात वालों के साथ? हम क्यों उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं? आज से मंजूर मेंगल साहब के चाहने वालों को मैं ये कहता हूँ कि खुदा की कसम, अगर आप लोग हकीकत में मंजूर मेंगल साहब को चाहते हैं और आपका दिमाग काम करता है तो फिर आपसे तौबा, आज से तौबा ताइब हो जाए और पंचपीरी जमात वालों को गुमराह न समझो। आज से तौबा ताइब हो जाए और पंचपीरी जमात वालों को हक परस्त समझो। आप आज से तौबा ताइब हो जाए और पंचपीरी जमात वालों के पीछे नमाजें पढ़े। मंजूर मेंगल साहब को चाहने वाले वो तो कहते हैं कि पंचपीरी जमात वाले कुरान को समझने वाले हैं। जब वो कुरान को समझने वाले तो फिर उनके साथ इख्तिलाफ आपकी इस बात पर है? क्या उन लोगों के साथ आप इख्तिलाफ करोगे, मंजूर मेंगल साहब के शागिर्द और मंजूर मेंगल साहब खुद जो कुरान को समझने वाले हैं, जो कुरान को समझने वाले हैं, अगर आप उनके साथ इख्तिलाफ करोगे तो फिर माना और मकसद यही होगा कि वो कुरान को समझने वाले हक पर है और आप बातिल पर होंगे, क्योंकि आपको तो दावा यह है कि ये कुरान को समझने वाले हैं, और जो दावा वो करेंगे वो कुरान के समझने की बुनियाद पर करेंगे, और आप उनके मुखालिफ दावा करेंगे तो फिर आप हक पर नहीं होंगे। तो मैं तलबाई किराम को भी कहता हूँ, तमाम दोस्तों को से भी कहना चाहता हूँ कि मंजूर मेंगल साहब बेशक इल्मी इंसान हो, लेकिन वो अगर जब तक उलमाए देवबंद के नक्श कदम पर चलेगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी है। हम उनके अकायद और नज़रियात और उनकी बातों को भी मानेंगे, और जब तक वो उलमाए देवबंद का मनहज छोड़ देगा तब उस वक़्त वो हमारे लिए काबिल एहतराम ज़रूर होगा, लेकिन हमारे लिए मुक्तदा और रहनुमा नहीं हो सकता। और तलबाई किराम, खुदा का वास्ता अपने काबिरीन की किताबें देखें, छोड़ दे ये बयानात सुनना। जिस दिन से तलबाई किराम किताबों की तरफ रुजू करेंगे, ख़ुद किताबों का मुताला करेंगे, उस वक़्त से तलबाई किराम समझेंगे कि भाई समझने लगेंगे कि भाई हमारे बाज़ लोग हमें गुमराही के रास्ते पर किस तरह लेके जाते हैं, हमें किस तरह धोखे में डाल दिया जाता है। ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे आप सब लोग तमाम उम्र लगाएंगे। किताबों की तरफ रुजू करें कि भाई ये जो बोलने वाला है ये अकाबिरीन के नक्श कदम से हट कर बोल रहा है, तब आपको पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। और यकीनन मुझे तो काफ़ी गुस्सा आता है इन बातों पर कि भाई आप क्यों गैर कालाकार बन जाते हो? क्या इस दुनिया में और कोई सिफत का लायक नहीं है? तो उलमाए देवबंद में से कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिला जिसकी आप सिफत बयान करते, बस गैरों की आप तारीफ़ें करने लगे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। और तलबाई किराम को भी कहता हूँ कि भाई किताबों की तरफ रुजू करें, बयानात सुनना बिल्कुल छोड़ दे, बस किताबों की तरफ रुजू करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।